کہ ہو ما طاب لکم، جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان میں دو دو تین تین چار چار سے کرو. تو پہلی پسند آئے تو پھر دوسری کرو. لوگ کہتے ہیں پہلی میں خرابی کیا ہے کہ ہم دوسری کریں. تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ پہلی پسند آئے تو پھر دوسری بھی پسندیدہ ہو. پہلی میں خرابی ہے پھر تھوڑی. اگر آپ کہیں دوسری شادی کے لیے جائیں وہ بولیں پہلی میں کیا خرابی ہے تو آپ کہیں اگر خرابی ہوتی پھر تھوڑی کرتا میں. خرابی نہیں ہے تو اللہ میاں نے کہا ہے کہ جو پسند آئے اس سے کرو. تو پہلی بھی پسند آئی تھی اس لیے اس سے کری, اب دوسری بھی پسند آ رہی ہے اس لیے اس سے کرو. یہ خیر رمضان سے ہٹ کے کچھ باتیں یہ باتیں شوال میں کرنے کی تھی لیکن چلو. ہاں تو آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو قدیم مذاہب میں جو آئے گا نا وہ کیا آئے گا, بدھسٹ. تو دیکھو یہ جو انٹرنیٹ کی تحقیقات ہوتی ہیں نا, یہ سائنسدانوں کی جو ہسٹری کی تحقیقات ہوتی ہیں, بعض تحقیقات ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ریسرچ اور تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں تک مطلع ہو سکیں, یعنی جو ابھی لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے اس لٹریچر کو دیکھا جائے تو قدیم مذہب کون سا ہے, بدھسٹ ہے یا ہندوازم ہے, جو لٹریچر موجود ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہودی مذہب شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ تو ابراہیم علیہ السلام کے بھی بہت بعد کی ہے نا. اس سے پہلے کا لٹریچر وہ بھی یہودیوں کے پاس ہوگا, لیکن اور زیادہ قدیم جائیں گے تو لٹریچر مارکیٹ سے شارٹ ہے. لیکن بت ہمیں ملتے ہیں کھدائی کے دوران, یہ جی 10,000 سال پرانا بت نکل آیا کہیں سے, 12,000 سال. تو یہاں سے پھر جو ہسٹری لکھنے والے لوگ ہیں ان کو دھوکا ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں قدیم کیا ہے, یہ بدھزم جو ہے یا ہندوازم یا بت پرستی کسی بھی نام سے ہو یہ قدیم ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ جو پرانے صحیفے جتنے تھے وہ نئے صحیفوں میں ضم ہو گئے ہیں. تو ایک چیز تک بعض دفعہ لوگ پہنچ نہیں پاتے تو یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. یہ بہت غلط طریقہ ہے, یہ بہت غلط طریقہ ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ریسرچ اور تحقیق میں یہ کہا جائے کہ ہماری معلومات کی حد تک جو اب تک ہمارے پاس وسائل اور ذرائع ہیں اس کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے. اس سے آگے کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. لیکن آج منجن بکتا نہیں ہے جب تک آپ کسی چیز میں یقین کے ساتھ دعویٰ نہ کریں. سمجھتے ہو, یہ ہماری قوم کا نا ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہ ہر جگہ نظر آئے گا آپ کو, یہ گوروں میں بھی ملے گی یہ چیز آپ کو. جب تک یقینی طور پر کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتے بات چلتی نہیں ہے مارکیٹ میں, سوسائٹی میں. تو آپ یہ دعویٰ, میں نے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں وہ ہمیشہ کسی چیز کے بارے میں جب دعویٰ کرتے ہیں تو مے بی کیا کہتے ہیں, امکان. بڑے ڈاکٹر سے جب آپ ملیں گے نا تو ڈاکٹر صاحب اس دوا کے یہ سائیڈ افیکٹ ہیں, پاسبل ہیں, سنا ہے اس دوا کا بہت فائدہ ہے, ہاں ہم نے بھی سنا ہے. زیادہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے. جو اناڑی حکیم ہوگا, اناڑی ڈاکٹر ہوگا, جب دعویٰ کرے گا ایسا جیسے بہت ہی جب تک آسمان کی بلندیوں تک نہیں لے جائے گا کسی چیز کو, تو اس وقت تک ایسا لگے گا کہ یہ تحقیق ہی نہیں ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں, قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کان الناس امۃ واحدہ, لوگ اصل میں ایک مذہب پہ تھے, اس کے بعد اس صحیح مذہب سے لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کیا ہے. اور وہ صحیح مذہب کیا تھا, توحید. ویسے بھی عقل سے اگر دیکھا جائے تو دیکھو یہ جو آج لوگوں کی آبادی ہے 6 ارب کے قریب آبادی ہے. آپ جب اسکول میں نہیں پڑھتے تھے کراچی میں تو گراف بنایا کرتے تھے نا, گراف بناتے ہیں نا, دیکھو یہ ایک لکیر ایسے کھینچی, ایک لکیر ایسے کھینچی, ٹھیک ہے نا, مہنگائی کا گراف بنا رہے ہیں. اس وقت ڈالر یہاں تھا, پھر ڈالر یہاں گیا, پھر ڈالر یہاں گیا, پھر ڈالر, تو ایک پورا لکیر بنتی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے اتار چڑھاؤ کا, یعنی پہلی نظر میں دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے یار کرنسی کی ڈی ویلیو کا ریشو کتنا ہے, ڈی ویلیو ہونے کا. تو اسی طرح یہ جو انسانوں کی آبادی ہے نا 6 ارب, اس کا اگر ہم ماضی کی طرف جاتے ہیں تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ آبادی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ بولو نا. ابے پاسٹ کی طرف, ماضی کی طرف ہم جاتے ہیں تو بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں آج دنیا میں 6 ارب ہے تو 100 سال پہلے 12 ارب تھے یا 7 ارب تھے؟ کوئی پاگل ایسا پیدا ہوا دنیا میں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں فیوچر کو دیکھ کے آپ پاسٹ کا پتہ لگا لیتے ہو. فیوچر کو دیکھ کے کس کا پتہ لگا لیتے ہو؟ پاسٹ کا. ایک گاڑی کی اسپیڈ ہے, ایکسلریٹر جو ہے اس کا, جس کو اردو میں اسراء کہتے ہیں, اسپیڈ بڑھنے کا جو ریشو ہوتا ہے نا,
آپ نے اس کے میٹر کو دیکھ کے اندازہ لگایا کہ اس کا ایکسلریٹر ریشو جو ہے یا ریٹ جو ہے اتنا ہے، اور یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ یہ چینج نہیں ہو رہا، تو اگر آپ نے فزکس پڑھی ہوئی ہوگی آپ اندازہ لگا لو کہ 1 گھنٹہ پہلے یہ گاڑی کہاں کھڑی ہوئی تھی اور اس کی سپیڈ کتنی تھی. یہ کیلکولیشن سے پتا چل سکتا ہے کہ نہیں؟ میرا دل چاہ رہا ہے میں ہاتھ کھڑے کراؤں. جو کہتے ہیں پتا چل سکتا ہے ہاتھ کھڑے کریں، کلاس ہے نا یہ. اب پھر آپ لوگ کی انسلٹ ہوگی اس لیے میں ایسے نہیں ہاتھ نہیں کھڑا کروا رہا آپ سے. تو بتاؤ اس ایکسلریٹر ریٹ کو دیکھ کر، ریشو کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا نا ایک فزکس جاننے والے کو کہ یار یہ اسپیڈ اس کی فی الحال اتنی ہے اور میٹر اوپر جانے کی رفتار اتنی ہے. تو اس کا مطلب جب ہم پاس کی طرف جاتے ہیں تو اتنے کلومیٹر پہلے یہ گاڑی فلانے اڈے پہ تھی اور اس کی اسپیڈ کیا تھی، اتنی تھی. وہ اندازہ لگا لیتا ہے نا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہم ماضی کی طرف جاتے ہیں تو آبادی بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے یا کم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے؟ آپ کہو گے یہ رمضان پہ بیان ہو رہا ہے، یہ فزکس کے اصول سمجھائے جا رہے ہیں. بھائی ہمارا اسٹائل ہی یہی ہے، سننا ہے سنو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. کچھ کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے اس زمانے میں. تو جس طرح سے یلغار ہوتی ہے نا فتنوں کی، اس کا جواب اسی اسٹائل میں دیا جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو فتنوں کی یلغار اب چلو زیادہ نہیں جاتا میں آگے. اچھا، تو پاس کی طرف جب جاؤ گے آپ تو آبادی بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے یا گھٹتی ہوئی؟ دنیا میں کوئی ایسا پاگل پیدا ہوا جو یہ کہتا ہے کہ 200 سال پہلے آبادی کا ریشو 7 ارب تھا، بعد میں دھماکوں سے کیا ہوا ہے، کم ہوا ہے؟ نا 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 نا. جتنا ماضی میں جائیں گے گروتھ ریشو تو خیر بڑھ رہا تھا، لیکن آبادی کا ریشو کم ہوتا چلا جائے. آبادی کم ہوتے ہوتے اب جو ہم گراف بنائیں گے، آپ نے گراف بنایا، ایک لکیر ایسے کھینچی، ایک لکیر ایسے کھینچی، آپ ٹھیک ہے نا؟ اسکول میں نہیں کھینچی، پڑھتے نہیں ہیں نا اسکولوں میں. تو اب آپ اوپر سے نیچے لکیر لانا شروع کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ 6 ارب تھے 100 سال پہلے گئے، فرض کر لو 5 ارب، فرض کر لو اتنے نہیں تھے، اس سے بھی کم تھے، بلکہ اور بھی کم تھے. اور نیچے ہوتے ہوتے ایک 0 پوائنٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس میں کہیں بندر آ جائے نا تو میرا نام بدل دینا. بس یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. سمجھنے والے سمجھ گئے. یہ اتنی تیزی سے پیچھے گراف جائے گا نا کہ آپ کو تھوڑے ہی عرصے پہلے آبادی کتنی نظر آئے گی؟ 0. اس کے لیے اربوں سال پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو 1 سے 2 ہونا اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 2 سے 4 ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن جتنا ٹائم 1 سے 2 ہونے میں لگا ہے نا، 2 سے 4 ہونے اور 4 سے 8 ہونے میں اس سے کم ٹائم لگتا ہے. ہم بچپن میں ایک سوال پوچھا کرتے تھے کہ یہ جو شطرنج میں نے بہت کھیلا بچپن میں، اللہ معاف فرمائے، کوئی کھیلنے کی چیز نہیں ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے. شطرنج کھیلنا صرف فقہا کے نزدیک اس شخص کے لیے جائز ہے جس نے کوئی جنگی کمانڈر ہو اور جنگی چالیں دشمن کی سمجھنا یا اس میں مہارت پیدا کرنا چاہتا ہو. ورنہ ایسے کھیل جس میں آپ کا دماغ لگ رہا ہے نا، وہ کھیل اس لیے ناجائز ہیں کہ کھیل کھیلا جاتا ہے دماغ کو فریش کرنے کے لیے، تاکہ دماغ مفید کاموں میں استعمال ہو. اور آپ نے کھیل میں ہی دماغ کھپا کے ختم کر دیا تو مفید کام کے قابل نہیں رہا. کھیل کھیلے جائیں گے، فزیکل ایکٹیویٹی، جو دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، ہاکی کھیل رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں، تاکہ دماغ فریش ہو. پھر دماغ کو آپ اچھے کاموں میں لگاؤ. دماغ ہی آپ نے شطرنج میں 6 گھنٹے ضائع کر دیا تو بچا کیا ہے آپ کے پاس؟ تو تھک گئے نا آپ. تو ٹائم ویسٹ کرنا اچھا کام نہیں ہے. ہاں، کسی جنگی کمانڈر کے لیے جس کو دماغ کو کے زنگ کو اتارنا ہے، یہ چند لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. خیر، تو شطرنج کے جو ڈبے ہوتے ہیں نا، ڈبے، ہم بچپن میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ کسی وزیر سے خوش ہوا. وزیر بڑا عقل مند تھا نا، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو مانگ، کیا انعام مانگتا ہے؟ جو مانگے گا میں تجھے دوں گا. وزیر بڑا ہوشیار تھا. وزیر نے کہا کہ حضور شطرنج، یہ وزیر تو تھا جس نے شطرنج ایجاد کیا تھا. بادشاہ نے خوش ہو کے، یار تو نے ایسا خاندانی کھیل جس میں ٹائم اتنا زبردست ضائع ہوتا ہے تو نے ایجاد کیا، بہرحال ذہانت تو ہے نا، تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ وزیر بڑا عقل مند تھا. اس نے کہا کہ شطرنج کے جتنے خانے ہیں نا، کتنے ہوتے ہیں میں بھول گیا ابھی، 64. تو پہلے خانے میں تو ایسا کر 1 سکہ رکھ یا 1 درہم، دوسرے میں اس کے ڈبل، تیسرے میں اس کے بولو ڈبل، چوتھے میں اس کا بھی
ڈبل, 5ویں میں اس کا بھی ڈبل, تو بس 64 خانوں تک یہ کر دے. بادشاہ نے کہا یہ کیا یار, 2 4 8 16 اس طرح کر کے میں 64 خانے کمپلیٹ ہو جائیں گے. بہت چھوٹی چیز مانگی ہے تو نے یار, کوئی بڑی چیز مانگتا. اس نے کہا کر کے تو دیکھ, کر کے تو دیکھ. دیکھو کون سا واقعہ مجھے بچپن کا اس موقع پہ یاد آیا. تو وزیر نے کیا کیا, بادشاہ نے کیا کیا, 1 پھر 2 سے پھر تیسرے میں 4, چوتھے میں 8, 5ویں میں 16, 6 میں 32, 7ویں میں 64, 8ویں میں 128. ہوتے ہوتے چند خانوں تک پہنچتے ہی لاکھوں, پھر کروڑوں, پھر اربوں, پھر ڈبل ہوتا چلا جا رہا ہے نا. ایک خانہ بادشاہ کو ڈپریشن کو بڑھانے کا, 63ویں خانے پر جب پہنچا تو اربوں میں پہنچ چکی تھی رقم, اور 64 کا مطلب جتنی ارب ہے اس کو اب ڈبل. تو وہ ایک خانہ بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے خزانے خالی کرنے کے لیے کافی. یہی آبادی کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں, جب آدم علیہ السلام آئے تھے تو ڈبل ہو گئے, ٹھیک ہے نا, پھر اگلی نسل میں 4 ہو گئے, اگلی میں 8. تو اب جو آبادی پہنچی ہے نا, اب جب یہ ہر ایک کے ہاں ولادت ہوگی, 2 بچے پیدا ہوں گے ہر ایک کے ہاں, تو اس کا مطلب 6 کے کتنے ہو جائیں گے, یا 4 بچے یا 8 بچے, جو آبادی ڈبل کتنے بچوں پہ ہوتی ہے مجھے نہیں پتا, اور ہمیں پتہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہمارا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اب تو خدا پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں انسان اپنے علاوہ کی نسل کو کنٹرول کر سکتا ہے, لیکن انسان کو انسان پر اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنی نسل کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگا رہے, کیونکہ انسان سے اوپر کی جو ذات ہے نا وہ اللہ ہے. انسان پر حکومت اللہ کو ہے, انسانوں کو نہیں ہے. انسان اس کائنات کی پلاننگ کرے گا جس کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے. اس میں پوری انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق آ گئی, تو ہم اپنے علاوہ تمام مخلوق کی پلاننگ کر سکتے ہیں, گروتھ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, شکار کر سکتے ہیں, چڑیا گھر میں ٹکٹ لگا سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن انسان کی پلاننگ آبادی کتنی بڑھانی ہے کتنی گھٹانی ہے, یہ اس کا مطلب ہے آپ اپنے ہی باپ بن گئے ہو, آپ پر حکومت کسی اور کی ہے, آپ کسی اور کے لیے مسخر ہو, تو یہ وہ کرے گا. آپ نہیں کر سکتے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کے اتنے بچے ہونے چاہیے, فیملی پلاننگ والے ہمیں بتائیں ہمارے, تو تم ہمارے باپ ہو کیا تمہیں بتاؤ گے؟ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ تم تھوڑی ہمیں بتاؤ گے یار, ہمارا پرسنل مسئلہ ہے, ہمارے جتنے بھی مرضی بچے ہوں. یہ تھوڑی انسانوں کو ہم خدا بنا لیں کہ وہ گروتھ ریشو میں بھی ہمیں مشورہ دیں. ہم اپنے سے کمتر مخلوق کی پلاننگ کریں گے. ہماری پلاننگ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا, جو ہمیں رزق دیتا ہے. اس نے بتایا کہ میں نے تمہارے لیے رزق کا انتظام پہلے سے کر دیا ہے. جب کر دیا ہے تو یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے, تمہارا ہیڈک ہے اس رزق کی فکر میں لگو, بس اس کی تلاش کرو, اس کی فکر تمہیں کرنی ہے. باقی کتنے بچے پیدا ہونے یہ میں نے زمین بنائی ہے تمہارے لیے, یہ میرا مسئلہ ہے, یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر آج انسان اللہ کے کاموں میں مداخلت کرے گا تو پھر اس کو لگے گا فطرت کی طرف سے زوردار چپیڑ لگے گا اس کو, جیسے کہ یورپ امریکہ کو لگ گیا ہے, اتنا خاندانی قسم کا قدرت کی طرف سے چپیڑ لگا ہے کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں, ملکوں کے ملک مارکیٹ سے شارٹ ہونے والے ہیں. تو یہ بہت فطرت انتقام لیتی ہے. خیر, تو اب آپ گروتھ ریشو کو لے کے جاؤ ماضی کی طرف. 6 ارب ہیں, گراف بناؤ, پیچھے جاؤ اور پیچھے جاؤ اور پیچھے جاؤ, تو ایک دم یعنی جتنی اسپیڈ سے پیچھے جاؤ گے نا آبادی کم ہوتی بھی نظر آئے گی. تو جتنی اسپیڈ سے کم ہو رہی ہے, جتنا ماضی میں جاؤ گے یہ اسپیڈ کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گی. تو یہ پھر کروڑوں اربوں سال لگیں گے نہیں اس میں گراف جب آپ کھینچو گے. تو یہ 6 ارب سے 3 ارب, 3 ارب سے 1.5 ارب, 1.5 ارب سے 75 لاکھ, تو یہ بہت جلدی چند ہزار سال پیچھے آپ جاؤ گے تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ زیرو پہ آ جائیں گے. اور یہ ایک اکائی آدم اور دوسری ہوا. اس میں بندر کے لیے جو سائنسدان بتاتے ہیں نا کہ اتنے کروڑوں سال پہلے انسان بندر تھا, وہ بندر اس گراف میں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا, کیونکہ اتنے کروڑ سال پہلے آبادی زیرو پہ آ جائے گی. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہوتی ہیں. اس میں سائنسدان جو ہوتے ہیں نا, کیونکہ ان کو کچھ مل نہیں رہا ہوتا, یار یہ بن کیسے گیا, اب خدا کہہ رہے میں نے بنا دیا, تو یہ بات لوگوں کی کھوپڑی میں نہیں آ رہی, خدا کیسے بنا سکتا ہے. تو اس سے بڑی بے عقلی کی بات کر لی کہ خود بخود بن گئے. تو پھر جب ایک جھوٹ انسان بولتا ہے تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے بچپن میں ہم نے جیسے شطرنج کی مثال سنی تھی, ایسے ہی ہم نے یہ بھی سنا تھا
کچھ چیزیں بچپن میں انسان سنتا ہے, بڑے ہو کر ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح, بالکل آپ نے صحیح سنا تھا. کہتے ہیں ایک جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو اسے چھپانے کے لیے 100 جھوٹ مزید بولنے پڑتے ہیں. تو یہ جو ایک جھوٹ بولا گیا ہے نا کہ بندر سے وجود میں آیا ہے, تو اسے چھپانے کے لیے بہت سارے, ایک جھوٹ بولا نا کہ خدا نہیں ہے, یہ جھوٹ بولا نا کہ خدا نہیں ہے, تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر فلسفے گڑھے گئے ہیں, بہت سارے جھوٹ گڑھے گئے ہیں. انہی میں ایک یہ بھی ہے کہ کروڑوں سال پہلے, حالانکہ وہ اس گراف میں آپ کو کہیں بھی لگے گا کہ بندر نہیں ہے, بندروں کا الگ گراف بنانا پڑے گا آپ کو, بندروں کی آبادی دیکھ کے. وہ بھی ماضی میں جائیں گے تو بندر ہی آ رہے ہوں گے, اس میں بھی کوئی اور چیز, جس جانور کا گراف بنائیں گے نا اس میں وہی جانور ہی آ رہا ہوگا. سمجھتے ہو, کہیں بھی کوئی اور چیز نہیں آئے گی اس میں. اور اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو جو پہلا سیل وجود میں آیا ہے نا, سیل جس سے کہتے ہیں کہ اتنے ساری مخلوقات وجود میں آئی, وہ سیل اتنا پیچیدہ ہے کہ اس سیل کو خود بخود فرض کرنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑے گا کہ وہ جھوٹ اب تک آپ نے کبھی بولا نہیں ہوگا. اگر مان لو نا یہ سب مخلوق کی اکائی ایک سیل سے شروع ہوئی ہے, وہ سیل آسان, اس کی وہ جو کمبینیشن ہے نا مختلف چیزوں کا اور اس کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ خربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتی. وہ اتنی پیچیدہ ایک اکائی ہے, یونٹ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو وہ ویسے ہی اس کے لیے پھر مزید 25-30 جھوٹ بولنے پڑیں گے. تو بہتر نہیں ہے یار, اللہ نے بنایا ہے, اپنی قدرت سے بنا لیا, دیٹس آل, ختم. کیا خیال ہے؟ تو اصل موضوع کی طرف میں آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب دیکھو, جب یہ ابتدا چند ہزار سال پہلے آدم پہ جا کے ختم ہوتی ہے, ایک اکائی پہ جا کے ختم ہوتی ہے, تو اس کو کسی نے بنایا ہوگا کہ نہیں بنایا ہوگا؟ تو جس نے بنایا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے بنایا تو پہلا انسان ہی اس بنانے والے کو بھول کے پتھروں کی پوجا کرنا شروع کر دے؟ یہ عقلی لحاظ سے بھی ممکن نہیں ہے. عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اصل جو انسان کی اکائی ہے, جو انسان جہاں سے شروع ہوا وہ شرک پر نہیں تھا, وہ کس پر تھا؟ وہ توحید پر تھا, وہ نیک تھا. انسان بائی نیچر نیک ہے, جبکہ ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں کہ انسان بائی نیچر جنگلی درندہ ہے. جبکہ مذہب کیا کہتا ہے؟ انسان کی جو ابتدا ہے نا, جہاں سے اس کی نیچر شروع ہوئی, وہ پیغمبر سے شروع ہوئی ہے, جو خدا کی توحید کے قائل, خدا کے حلال کو حلال, حرام کو حرام کہتے تھے, مہذب تھے. فیوچر میں جیسے جیسے ہم جا رہے ہیں, تہذیب پیدا ہونے کے بجائے کم ہو رہی ہے. ماضی کی طرف جائیں گے تو تہذیب زیادہ تھی, کم نہیں تھی. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو آج کل جو تاریخ لکھنے والے جب ریسرچ کرتے ہیں نا, یہ ایک بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ آسمانی مذاہب کو بیچ سے نکال دیتے ہیں. یعنی انسانوں کی ہسٹری جب بیان کی جائے گی نا, انسان کتنا جنگلی تھا ماضی میں, تو جنگل کے انسانوں کو دکھایا جا رہا ہوگا. قتل کر رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ یہ وہ تمام قومیں ہیں جو کسی آسمانی مذہب کو فالو نہیں کرتے, جبکہ میجورٹی کس کو فالو کرتی رہی ہے؟ آسمانی کتابوں. آج بھی دیکھ لو, یہود و نصارہ آج بھی دنیا میں, اور اسلام دنیا میں سب سے بڑی آبادی ہے. تو اتنی بڑی آبادی کو, اس کا مطلب یہ ریسرچ صحیح نہیں ہے. آپ اگر ماضی کی طرف جاؤ گے, آپ کو زنا زیادہ نظر آئے گا یا کم نظر آئے گا؟ بولو, کم نظر آئے گا. فیملی سسٹم مضبوط نظر آئے گا. حتیٰ کہ جو مشرک ہیں, بت پرست ہیں, ان میں بھی فیملی سسٹم تھا. میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ فیملی سسٹم کہاں سے آ گیا لوگوں میں؟ یہ کس نے ان کو ساری قوموں کو جمع کر کے بتایا کہ میاں بیوی بن کے رہنا ہے؟ کیا یہ خود سے ہو سکتا ہے؟ گول میز کانفرنس ہوئی تھی؟ یا پہلا انسان جو دنیا میں آیا اس میں اتنی عقل تھی کہ اس کو پتا ہے کہ نکاح کر کے رہنا ہے ہم نے, اور آگے بچوں کی بھی شادیاں کرانی ہے, زنا نہیں کرنا؟ یہ خدا کی گائیڈنس کے بغیر ممکن, بولو, نہیں ہے. اب یہاں بھی آپ گراف کھینچو, ہم اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں زنا زیادہ ہے, پہلے زنا کم تھا. یورپ امریکہ میں بہت زیادہ زنا ہے. کیا 150 سال پہلے بھی اتنا ہی تھا؟ پہلے ان کا خاندانی نظام تھا. چائنا میں زنا پھیل گیا, کیا 100-150 سال پہلے بھی اتنا تھا؟ چائنیز بتائیں گے نہیں تھا. اب آپ زنا کے بارے میں گراف بناؤ, ابھی زنا کا ریشو اتنا, ماضی میں کم, ماضی میں کم, ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا یہ پچھلی قوموں میں آپ کو نکاح کا ریشو بہت زیادہ. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں لوگ شادی بیاہ کر کے رہتے تھے, ان مختلف خطوں کے لوگوں کو کس نے جا کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے کہ زنا کر کے نہیں رہنا بلکہ ایک جوڑے اور پیر بنا کے رہنا ہے؟ کیا یہ اس چیز کی طرف ساری دنیا کے لوگوں کی خود بخود نظر جا سکتی ہے؟
نہیں جا سکتی. یہ اس کی علامت ہے, یہ سب کسی ایک گائیڈنس کے تحت جمع ہوئے تھے, اور وہ گائیڈنس کیا تھی؟ وحی کی تعلیمات. تو یہ تمام کے تمام پہلے کسی پیغمبر کو فالو کرتے رہے ہیں, بعد میں آ کے ان پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہوتے رہے. انہی پیغمبروں نے ان کو بتایا تھا کہ زنا بری چیز ہے اور نکاح کر کے رہنا. یہ پیغمبر کی تعلیمات کے بغیر خود سے عقل ان چیزوں کی طرف نہیں جا سکتی. جا سکتی ہوتی تو اب جانی چاہیے تھی نا. کیا ہو گیا بھائی مولوی صاحب, آپ کہاں سے تشریف لائے جی؟ اچھا, کورنگی کراس سے. آپ کہہ رہے ہوں گے مولوی صاحب کی کیا قصے لے کے بیٹھ گئے؟ ابھی میں آ رہا ہوں. سر میری تمہید ہمیشہ لمبی ہوتی ہے, کانسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے. تو اس سے ہی پتا چلتا ہے بھائی, یہ جو آسمانی مذاہب ہیں, آسمانی مذاہب, خدائی تعلیمات, یہ کانسیپٹ زیادہ پرانا ہے, اور لوگ خدائی تعلیمات سے جو آزاد ہوئے ہیں, یہ آزادی نہیں ہے, یہ بعد میں آئی ہے. تو اسلام سب سے پرانا مذہب ہے. اسلام سے میری مراد توحید. ہاں, جو اس مسائل میں چینجنگ وہ تو ہر دور میں ہوتی رہی ہے نا, مسائل میں تو تبدیلی ہوتی رہی ہے ہر دور میں. تو اب جو میں نے آیت پڑھی تھی نا, اس کا مفہوم سمجھیں کہ جب سے اسلام دنیا میں آیا, یعنی آدم علیہ السلام سے توحید کا مذہب دنیا میں آیا, اور یہ مائک خراب ہونا شروع ہو گیا ہے. جب سے توحید کا مذہب دنیا میں آیا, خدائی تعلیمات دنیا میں آئی, اور وہ پہلے انسان کے ساتھ آئی ہیں, آدم علیہ السلام جن کو کہا جاتا ہے. تو اس وقت سے روزے بھی اللہ نے بولو فرض کی, اسی وقت سے نمازیں بھی اللہ نے فرض کی ہیں, اسی وقت سے زکاتیں بھی اللہ نے فرض کی ہیں. اسلام ان فروعی مسائل کا نام نہیں ہے جن میں آج ہم جھگڑا کر رہے ہیں, یہ تو ہر دور میں تبدیل ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ہاں نماز کا طریقہ ڈیفرنٹ تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں ڈیفرنٹ تھا. روزے کا طریقہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور, عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور, اسلام کی شریعت میں کچھ اور. نکاح طلاق کے طریقے ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور ہوں, ہماری شریعت میں کچھ اور. زمانہ جاہلیت میں جو ابراہیم علیہ السلام کا دین چلا آ رہا تھا اس میں کچھ اور. یہ چینجنگ تو ہوتی رہتی ہے, اور بعض اسلام کے مسائل ایسے ہیں جو چینجیبل ہیں. خود اسلام نے ان میں لچک رکھی ہے کہ زمانے کے حساب سے وہ مسائل چینج ہو سکتے ہیں. عرف کی وجہ سے بھی بعض مسائل چینج ہو جاتے ہیں کہ پہلے عرف نہیں تھا, اب عرف ہے. خود سے چینج کرنا نہ شروع کر دیں آپ. پتہ چلا کہ پہلے 5 نمازیں تھی, اب مصروفیت زیادہ ہے تو 4 ہو جانی چاہیے. کلرفل قسم کے پنڈت صاحب ہیں, انہوں نے بیان کیا کہ گائے دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے, اور یعنی گائے ہماری ماں کیوں ہے, دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے اور رات میں بھی, اور بہت سارے دلائل یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گائے کیا ہے, ماں ہے. اسی طرح میں نے یہ کہا نا کہ بھگوان ہوا میں معلق ہوتا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے سامنے صبح دودھ رکھا تھا, شام کو ویسے کا ویسے ہی اٹھا لیا. تو یہ سوال پنڈت جی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے خوشبو جب ہم سونگھتے ہیں تو گلاب کے پھول کا ویٹ کم نہیں ہوتا, لیکن اس سے ہم فائدہ پورا اٹھا رہے ہیں. تو ایسے ہی بھگوان جو ہے وہ دودھ, پراٹھے, انڈے جو بھی رکھو اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے, لیکن وہ انڈے کم بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہوتے. ان کی رپورٹ ہے یہ. پہلے مذہبی رہنماؤں نے لوگوں کو یوں سمجھیں کہ ہائی جیک کیا ہوا تھا. محدود پیمانے پر لوگ محدود لوگوں کی بات سنتے تھے, آپ ان کی کھوپڑی میں جو اتار دیں, لوگ سمجھتے تھے یہی ہے سب کچھ. ہندوؤں نے جو پنڈت لوگ ہیں, ہندوؤں کے جو رہبر ہیں, رہنما ہیں, انہوں نے اپنی عوام کو کچھ چیزیں سکھائی ہوئی تھیں, کچھ کرتب دکھائے ہوئے تھے کہ بھئی دیکھو مندر میں یہ جو بھگوان ہے یہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے, نہ ادھر رسی لگی ہوئی, نہ ادھر رسی لگی ہوئی, نہ اوپر رسی. اب جو سادہ گاؤں دیہاتوں کے لوگ وہ مندروں میں جا کے دیکھتے, یار اس بھگوان کو دیکھو, نہ سیڑھیاں ہیں بھائی, وہ جو بھگوان ہوا میں معلق ہوتے ہیں نا, نہ ادھر سے رسی نہ ادھر سے رسی, لیکن ہوا میں ہے تو عجوبہ نا. تو پنڈت لوگوں نے بتایا گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو, دیکھو یہ بھگوان یہ ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے, اس کے پاس اختیارات ہیں, اگر اختیارات نہ ہوتے تو رسی کے بغیر اوپر کیسے لٹکا ہوا ہوتا. اب انسانی عقل جب ماری جاتی ہے نا تو بس پھر اس کی کوئی بریکیں نہیں ہیں. لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی, اچھا لوگ یہ دیکھتے ہیں یار واقعی یار ہم تو نہیں لٹک سکتے, یہ پتھر کی مورتی لٹکی ہوئی ہے, اس کا مطلب کچھ تو ہے, اس کا مطلب کچھ تو ہے. اب اس سے مرادیں مانگ رہے ہیں, منتیں مانگ رہے ہیں, دودھ اس کے سامنے لا کے رکھ رہے ہیں, شام کو اٹھا کے واپس لے جا رہے ہیں. صحیح ہے نا. بھگوان ہلنے کا نام ٹس سے مس نہیں ہو رہا, یہ نہیں دیکھ رہے,
یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر لٹکا کیسے. اب یوٹیوب, سوشل میڈیا, ہر چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ کسی نے ایک مندر میں بھگوان کو پکڑ لیا کہ بھائی وہ میگنیٹ لگا ہوا ہے, بھگوان کے اندر کیا ہے, لوہا ہے, تو میگنیٹ سے کیا کیا ہوا ہے, وہ قابو کیا ہوا ہے نا. میگنیٹ چاروں طرف مقناطیسی لہریں ہوں تو وہ ایسے ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے جاپان میں جو ٹرین ہے نا 500 کلومیٹر پر آور چلتی ہے, جاپان اور فرانس میں ہے نا, نیٹ پہ سرچ کریں آ جائے گی, وہ ٹریک سے اٹھ کے چلتی ہے, سمجھ رہے ہو. تو جاپانی بھی یہ دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہماری ٹرینیں بھگوان ہیں, کیونکہ وہ ٹریک پر, پٹری پر نہیں ہے, پٹری سے اوپر ہے. اب سوال پیدا تھا, اوپر نہ رسی ہے اور نیچے ٹریک بھی سے بھی اٹھی ہوئی ہیں, تو کون سی طاقت نے اٹھایا ہوا ہے؟ او بھائی کسی طاقت نے نہیں, یہ مقناطیسی لہریں یہ جیسے کھینچتی ہیں ایسے ہی دھکا بھی دیتی ہیں. یہ ہم تو بچپن میں مقناطیس سے بہت کھیلتے تھے, الٹا کر کے لگاؤ تو مقناطیس بھاگے گا, سیدھا کر کے لگاؤ تو چپکے گا. تو یہ اب یہ ٹرک مندر میں کسی نے کی ہوئی ہو, اب ایک بھی ایسی ٹرک آ جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے, بھگوان کا سارا فلسفہ عبادت کا فنش, ختم. میں جو روحانی ٹوپی ڈراموں کے بہت خلاف ہوں نا, عامل کا لفظ میں روحانیوں کے لیے بولتا ہی نہیں, یہ عامل کا لفظ ہی مجھے برا لگتا ہے. ٹوپی ڈرامہ ہی صحیح ہے ان کے لیے. روحانی ٹوپی ڈرامے ایک کام پتہ ہے کیا کرتے ہیں, آپ کو جادو ٹونے کے بہانے کہ فلاں نے جادو کیا ہوا ہے, انڈے میں سے سوئیاں نکال کے دکھائیں گے آپ کو. یہ بہت کرتے ہیں, یوٹیوب پہ یہ بھی پکڑا گیا ہے کہ یہ کیسے کرتے ہیں. آپ سرچ کریں گے, پہلے بہت مفتیوں نے الو بنائے ہیں لوگوں کو, جو اپنے نام کے ساتھ کیا لگاتے تھے, مفتی. روحانیت کے نام پہ بڑے بڑے اداروں کے, بڑے بڑے بزرگوں کے, خلیفاؤں نے یہ جو سوئیوں والا سیٹ اپ ہے نا, اس کے نام پہ لوگوں کو کیا بنایا ہے, الو. الو کا ترجمہ آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھ لیں. اگر آپ کو وہ جیسے ایک آدمی نے 1 سال بعد کیس کیا عدالت میں کہ اس نے مجھے گینڈا کہا ہے, ایک بندے پہ کیس کیا کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے, گینڈا. عدالت نے کہا کب کہا تھا, اس نے کہا 1 سال پہلے. اس نے کہا کیس آج کیوں کر رہے ہو بھائی, کہہ رہے گینڈا میں نے آج ہی دیکھا ہے, مجھے کیا پتا تھا ایسا گینڈا ہوتا. تو اس لیے ڈکشنری میں آپ الو کا لفظ سرچ کریں, پھر آپ کو پتا چلے گا, الو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ روحانی علاج والے آپ کو یہ بنا رہے ہیں, پھر آپ کو ان پہ کیا آئے گا, غصہ آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. تو یہ انڈے سے سوئیاں نکالنا, پتلے پہ سوئیاں نکالنا, یہ بڑی ٹرک ہوتی ہے ہاتھوں کی, یہ سب کرتے ہیں. آج یوٹیوب پہ دیکھ لیں, پڑا ہوا ہے. تو اب کیا ہے, کیونکہ اللہ نے دین کو دنیا میں غالب کرنا ہے نا, تو اب دیکھو ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اس چیز کو پیدا کرتے ہیں. آج اگر یہ زمین کی رگوں میں پیٹرول دریافت نہ ہوتا تو انسان زندہ رہ سکتا؟ گدے گھوڑوں پہ اگر تجارت ہوتی تو کراچی کو فار ایگزامپل پتہ نہیں کتنے 1000 ٹن گندم چاہیے ہوتی, تو چائنا سے گدھے سوار ہوتے گندم لانے کے لیے. بتاؤ, پہلے تو ایسا ہی ہوتا تھا نا بھائی, شہر میں گندم ختم ہے تو وہاں سے اتنے گدھے تاجر لوگ منگوا رہے ہیں, تو اتنے گدھے ہوتے کہ گندم سے زیادہ گدھوں کی ویلیو بڑھ جاتی. گندم کے سے زیادہ کس کی ویلیو ہوتی, گدھوں کی. سارے گدھے لاتا. اللہ نے نظام بنایا ایک, جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے چیزیں مشکل کے بجائے اور آسان ہو رہی ہیں. حالانکہ ہونی چاہیے مشکل, لیکن ہو کیا رہی ہیں, آسان. پہلے تجارت مشکل, اب آسان. پہلے خوراک کا حصول مشکل, اب آسان. حالانکہ آبادی کیا ہو رہی ہے, بڑھ رہی. تو اللہ کا نظام ہے. تو اسی طرح پہلے آپس میں جو کمیونیکیشن کا سسٹم تھا مشکل, آبادی بڑھنے سے یہ کیا ہو گیا, آسان. پہلے دین کی بات دوسروں تک پہنچانا بولو مشکل, اب آسان. اب دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں نے یہاں ایک بیان کیا تھا کہ ایک ہندو پنڈت صاحب ہیں, نیلے پیلے ہو کے آتے ہیں وہ اکثر, ان کا مذہب ہے, یہاں نیلے کچھ, یہاں کلر کچھ مختلف. ہمارے یہاں مولانا تو سیدھے سادے ہوتے ہیں نا, کوئی کلر نہیں ہوتا ان کے, ٹھیک ہے نا, جیسے ہیں ویسے ہی آ کے بیٹھ گئے. لیکن ہندوؤں میں کے جو مولانا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کلرفل ہوتے ہیں, اس میں ان کا کوئی مذہب ہوگا, ہم کسی کا کی توہین نہیں کر رہے. تو مختلف قسم کے, یہاں سے کلر کچھ اور ہے, یہ والا پوز, یہ والے سائڈ پہ کچھ اور کلر ہے. کلرفل قسم کے پنڈت صاحب ہیں, انہوں نے بیان کیا, میں نے فیس بک پہ سنا ان کا بیان, کہ گائے دن میں بھی آکسیجن لیتی ہے اور رات میں بھی, دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے, اور یعنی گائے ہماری ماں کیوں ہے, دن میں بھی آکسیجن دیتی ہے اور رات میں بھی. اور بہت سارے دلائل یہ ثابت کرنے کے لیے کہ گائے کیا ہے, ماں ہے. اسی طرح میں نے یہ کہا نا کہ بھگوان ہوا میں معلق ہوتا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے سامنے صبح دودھ رکھا تھا, شام کو ویسے کا ویسے ہی اٹھا لیا.
تو یہ سوال پنڈت جی سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے خوشبو جب ہم سونگھتے ہیں تو گلاب کے پھول کا ویٹ کم نہیں ہوتا، لیکن اس سے ہم فائدہ پورا اٹھا رہے ہیں، تو ایسے ہی بھگوان جو ہے وہ دودھ، پراٹھے، انڈے جو بھی رکھو اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، لیکن وہ انڈے کم بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہوتے. یہ رپورٹ ہے، ان کی رپورٹ ہے یہ. تو اس پر میں نے بھی اپنا تجزیہ کیا. بھائی جیسے وہ تجزیہ کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں نا. یوٹیوب آزاد ہے، فیس بک آزاد ہے، جو بھی، بشرطے کہ وہ وائلنس ہی نہ پھیلا رہا ہو، کوئی مار دھاڑ کی باتیں نہ کر رہا ہو. تو وہ تو ہم نہیں کر رہے، ہم تو ان کا نظریہ پیش کیا پھر اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھگوان صبح سے لے کے رات تک سونگتا ہی کیوں ہے؟ اس کو کھانے پینے سے کس چیز نے روکا ہے؟ ایک دفعہ ہماری خاطر ایک نوالا لے لے اس میں سے، ہم خوش ہو جائیں گے. چلو بھگوان تھوڑا سا تو ہلتا ہے نا. اور اگر سونگ نہیں ہے تو پنڈت جی نے جو مثال دی تھی نا گلاب کے پھول کی، وہ پھول اٹھا کے سونگ کے دکھایا تھا. بھگوان اتنا ہی کر لے کہ اٹھا کے روٹی سونگ کے واپس رکھ لے. وہ تو سونگتا بھی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے بالکل، میں یعنی ادب کے دائرے میں بیٹھا ہوا ہے، ہلنے کا نام بولو نہیں. یہ تمہاری حاجات کیسے پوری کرے گا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. ہمارے حضرت جب یہ آیت تلاوت کرتے تھے نا، ایسے جوش میں ان کی آواز اونچی ہو جاتی تھی اور فرماتے تھے مجھے وجد آ رہا ہے. جوش آتا تھا حضرت کو اس آیت. ایک دفعہ حضرت کا بیان ہم لوگ لکھا کرتے تھے، تو یہ والی آیت جب ہم لکھ رہے تھے تو لکھ کے حضرت کو دکھائی، حضرت نے اس آیت کی تصحیح کریکشن کروائی نا کہ یہ یوں ہے. تو کریکشن کے وقت تو انسان کا لہجہ سیدھا سادہ ہوتا ہے نا، یعنی اس وقت تو بیان بھی نہیں کر رہا، اس آیت کی تلاوت بھی مقصد نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد کو غلط پڑھے تو آپ اس کو سمجھاؤ کہ بھائی قل هو اللہ احد ہے، قل هو اللہ وحد نہیں ہے، ایسے بتاؤ گے نا، اس میں جوش تھوڑی آئے گا آپ کو. لیکن حضرت اس آیت کی کریکشن کروا رہے تھے اور اونچی آواز ہو گئی، ٹھیک ہے نا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک دم جوش میں آ گئے. ہم نے کہا یہ لکھوا رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں؟ پھر فرمانے لگے جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے اتنا جوش آتا ہے کہ چیخنے کا دل کرتا ہے یہ ایسی مزیدار. یا ایھا الناس، اے لوگو. دیکھو قرآن کی مثالوں میں سب سے مزیدار بات پتہ ہے کیا ہے؟ بلکہ پورے قرآن میں فطرت کو اپیل کرتا ہے. کوئی پیچیدہ باتیں بولتے کیوں نہیں، دو اور دو چار کی طرح قرآن نے لا کے نا حق اور باطل کو بیان کر دیا ایسے. تبھی تو ہمیں یہ ایتھیس ویتھیس کی جو تقریر ہے نا یہ لطیفے لگتے ہیں. بتا رہا تھا کہ میڈیا کیا ہو گیا ہے، بہت تیز ہو گیا. اب کوئی ہندو پنڈت صاحب یا کوئی پادری صاحب کسی کو کچھ بھی، یا کوئی گاؤں میں بیٹھ کے لوگوں کو کوئی بھی مذہبی، چاہے وہ مسلمانوں میں ہی ہو، وہ الو اگر بنا رہے تو اس کے خلاف بھی آپ کو دلائل یوٹیوب پہ مل جائیں گے. تو مجھے توقع نہیں تھی کہ میں ایک ایسے ہی نارمل مجلس میں بیٹھ کر ایک بات کروں گا، پنڈت کے دودھ کی رپورٹ پیش کروں گا، خوشبو گلاب کا پیش کروں گا، اور وہ ویڈیو وائرل ہو کے پنڈت جی کی تقریر کے ساتھ میری تقریر مارکیٹ میں چل رہی ہے. وہ پنڈت جی کی جو بھی تقریر دیکھے گا کہ بھائی بھگوان صاحب خوشبو لیتے ہیں، ڈائریکٹ پراٹھا نہیں کھاتے. یہ مفتی طارق مسعود ہے، صبح 2 پراٹھے کھا جاتا ہے. ہمارے بھگوان کو 2 پراٹھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بھگوان تو وہ ہوتا ہے جو صرف پراٹھے کو سونگے اور طاقت مفتی طارق مسعود سے زیادہ آ جائے اس کے اندر. ورنہ بھگوان میں مفتی صاحب نے فرق کیا ہو گیا؟ بھگوان اٹ از کالڈ بھگوان. اب چونکہ حضرت مفتی صاحب کی اس میں توہین تھی احقر کی، ٹھیک ہے نا، تو احقر نے اس کا جواب دیا ہے کہ بھائی بھگوان سونگنے پر اکتفا کیوں کرتا ہے، اور اگر سونگنا ہے تو اٹھا کے سونگ کیوں نہیں رہا؟ پڑا ہوا ہے 1000 سال کے بعد بھی جدھر کو دیکھ رہا ہے نا، 1000 سال کے بعد بھی ادھر ہی دیکھتا ہوا نظر آئے. کچھ بھی کر لو بھگوان کے ساتھ، نہ ادھر منہ گھمائے گا نہ ادھر منہ گھمائے گا. اب مجھے یہ توقع نہیں تھی، خود انڈیا والوں نے یہ کام کیا. ادھر وہ پنڈت جی کی تقریر ڈسٹیمپر کے ساتھ اور ادھر ہماری تقریر. تو اب کیا ہے، دنیا تیز ہو گئی ہے. اب جو سیکھ حق تک پہنچنا چاہے گا نا، اس کے لیے حق تک پہنچنا کیا ہو گیا؟ آسان. اس لیے جتنے بھی دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق عیسائیت سے ہو، یہودیت سے ہو، ہندوازم سے ہو یا سکھ مذہب سے ہو، جس مذہب سے بھی جس کا تعلق ہے، لوگ یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں جان بولو دم نہیں ہے. نظریات ایسے ہیں جن کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. اور قرآن کی میں مثال دے رہا تھا. قرآن جو ہمارے حضرت جس آیت پہ جوش کھاتے تھے نا، کہ وہ جو ہندو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پراٹھا رکھا ہوتا ہے، یہ سونگتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، فائدہ اٹھا لیتے ہیں بس. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگو
اس مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا، اے انسانوں، اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، سب ہیں، اے انسانوں، ضُرِبَ مَثَلٌ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، اسے غور سے سنو۔ اب قرآن کے اس اسٹائل سے، اس انداز سے لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی پیچیدہ مثال ہوگی، ہے بھائی؟ ایسا ہی لگتا ہے نا، اتنی پیچیدہ مثال ہوگی جو کھوپڑی میں آئے گی نہیں۔ تبھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں، یعنی ڈائریکٹ مثال بیان کر دیتا نا بھائی۔ ہم جب کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو تمہید باندھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ہم ڈائریکٹ مثال پہ آ جاتے ہیں، فار ایگزامپل کہہ دیتے ہیں نا۔ لیکن جب مثال پیچیدہ ہو، مشکل ہو، تو پھر ہم پہلے ایک تمہید قائم کرتے ہیں، ارے بھائی ذرا رکو، میں تمہیں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ یعنی مثال دینے سے پہلے یہ جملہ لے کر آئیں تاکہ اس کے کان کھڑے ہو جائیں۔ قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ضُرِبَ مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا میں بیان کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ قرآن کو مانتے نہیں، اللہ کو مانتے نہیں۔ یہ جب اللہ کا نام آ جائے گا نا بیچ میں کہ میں کر رہا ہوں، تو کہیں گے بھائی اللہ کر رہا ہے، ہم نہیں مانتے اللہ کو۔ اللہ کہہ رہے چھوڑو کون بیان کر رہا ہے، مثال کو فوکس کرو، مثال ہے کیا، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے اس کو چھوڑو، بیان کون کر رہا ہے۔ ضربت مثلا نہیں ہے، ضُرِبَ مثل پیسو وائس ہے، فعل مجہول ہے، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، چھوڑو کون بیان کر رہا ہے، اس کو مت دیکھو، کیونکہ تمہیں تو ہم سے چڑ ہے، اللہ کر رہا ہے، نبی کر رہے ہیں، تم بولا یار یہ نہیں، ہم نہیں مان، چھوڑو اس کو، اس مثال کا جواب لے کر آؤ بس۔ مثل فاستمعوا لا، اسے غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مندروں میں بیٹھے ہوئے ہو جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے، لن یخلقوا ذبابا، یہ سنگ دل محبوب قدموں میں لانا، یہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا ہندو لوگ مندروں میں جا کے۔ آج کل تو دنیا میں اور کوئی غم ہے ہی نہیں، بس یہی دنیا میں سب سے بڑا غم رہ گیا، روٹی روزی سنگ دل محبوب، نرم دل تو کسی کا محبوب ہے ہی نہیں، سارے سنگ دل ہی ہیں۔ تو سنگ دل محبوب قدموں میں لانا، روٹی دلا دینا۔ اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، کہ یہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی پیدا کرنے پر بھی یہ قادر نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ جو بھگوان پراٹھوں کی خوشبو سونگ رہا ہے نا، یہاں بیٹھ کے خوشبو سونگ رہا ہے، اور تم سمجھتے ہو اس میں اتنی انرجی آ جاتی ہے کہ تمہاری بگڑی بنائے گا، یہ تمہارے مسائل کہاں سے حل کرے گا؟ یہ جو مٹھائی اس کے سامنے تم نے رکھی ہے، مکھی اگر اس مٹھائی میں سے کچھ لے کے اڑ جائے تو یہ مکھی سے وہ مٹھائی چھڑوا نہیں سکتے۔ جو بھگوان مکھی سے مٹھائی نہ چھڑا سکے، وہ جیل سے، پولیس سے تمہارا قیدی کہاں سے چھڑائے گا؟ وہ اس لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں ہمارا بھائی جیل میں چلا گیا ہے، پولیس والوں سے بھگوان ہمارے بھائی کو بولو بچا۔ کانسیپٹ ہے بھائی، ہم کسی کا، ہمارا ایک نظریہ ہم اس کو پیش کر رہے ہیں نا، قرآن کی آیت ہے۔ فاستمعوا له وضعف الطالب والمطلوب، فرمایا جو عبادت کرنے والا وہ بھی کمزور، جس کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور، دونوں کمزور ہیں، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسئلے حل ہوتے ہیں کمزور جب طاقتور سے رابطہ کرتے۔ اس پہ جو یہاں تک تو ہندوؤں کا مسئلہ حل ہو گیا، اس پہ لبرل لوگ آگے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا وہ لبرل لوگ جو ہے نا، جو ایتھیس قسم کے، جو لبرلزم میں انتہا کو پہنچے ہوئے، وہ پھر یہاں کے مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں جو اعتراض ہندوؤں پہ ہوتا ہے، ہندوؤں کے بھگوان پہ، وہی اعتراض ہمیں مسلمانوں کے بولو خدا پر بھی ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ دونوں کمزور، دونوں بگڑی نہیں بناتے، تو تمہارا خدا کون سا تمہاری مدد کرتا ہے؟ خدا کو بولو یہ کر دے، کرے گا؟ ہے بھائی کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، پھر تم خدا سے بولو نا یہ کر دے، یہ کر دے، یوں کر دے، فلاں کر، تو ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک ایتھیس نے اعتراض کیا ہے کہ وہ کمنٹس میں کیا ہوا تھا کہ میں تو خدا سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ہے تو مجھ پہ آسمانی بجلی گرا دے، معاذ اللہ، تو وہ تو کوئی نہیں گرا رہا، وہ تو اس کا مطلب جیسے ہندوؤں کے بھگوان غلط ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ جو اصل خدا ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں نا، وہ بہت کچھ کر کے دکھا چکا ہے، اسے اپنے ثبوت کے لیے مزید کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنا کچھ ہوا ہے نا، یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا ہے۔ اگر وہ اس طرح سے کرنا شروع کر دے کہ ایتھیس نے کہا کہ آسمان سے بجلی گرے اور گر کے مر جائے، آزمائش ختم، یہ تو مشاہدے والا ایمان ہے، یہ تو پھر دلائل اور پیغمبروں کی اور دلائل کے تانے بانے ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا اللہ مجھے روٹی چاہیے، روٹی آ گئی سامنے، پھر یہ میں ممبر پہ کیوں بیٹھا ہوں، یہاں پہ پیغمبر کیوں آ رہے ہیں، قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے؟
یہ تو پھر سارے ایمان لے آئیں گے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے, جب ہم اپنی بڑی نشانی دکھاتے ہیں تو پھر ایمان قبول نہیں کرتے. جو نشانیاں ہیں انہی کو دیکھ کر ایمان لے کر آؤ. اس کی دلیل کہ یہ کام خدا کرتا ہے. دیکھو جب کوئی کام ہوتا ہے تو کام ہونے والا, کام کرنے والا اگر دو ہیں, دیکھو ایک کام دنیا میں ہوا, کہیں بھی ہوا, مثال کے طور پر ایک گڑھا کھودا ہوا ہے, یہ کام ہے نا. آپ کہیں گئے جنگل میں, آپ نے دیکھا کہ گڑھا کھودا ہوا ہے, اور آپ کو پتا یہاں جنگل میں دو ہی تھے, دو آدمی تھے, تیسرا کوئی یہاں پر 100 سال سے نہیں آیا, یہ کبھی آیا ہی نہیں ہے. اب دو میں سے ایک پانی پینے گیا ہوا ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. ایک موجود ہے, تو آپ نے اس موجود سے پوچھا یہ گڑھا تم نے کھودا ہے؟ وہ کہے نہیں. تو اس کا مطلب کس نے کھودا ہے؟ جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے, اس متعین ہو جاتا ہے کہ اسی نے کھودا ہے. اس کے لیے پھر اس سے براہ راست رابطے کی ضرورت بھی نہیں رہتی. ایتھیس کیا کہتے ہیں کہ چونکہ اب دیکھو دنیا میں بہت گڑھے کھدنے سے زیادہ عجیب عجیب کام ہو رہے. پوری زمین بن گئی, پورا سورج بن گیا اتنا بڑا, پورا انسان بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا, اور بچہ ماں کی چھاتیوں سے لپک کے دودھ پی رہا ہے. تو ہمیں اپنے جو خدا ہے نا اس کے کہ وہ کارساز ہے, وہ کام بناتا ہے, اس کے لیے اس کے مزید کاموں کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اتنے کام اس نے کر کے دکھا دیے ہیں کہ وہ تبھی قرآن اپنے کام جو اللہ نے کیے ہیں نا انہیں نشانیوں کے طور پہ دکھاتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اگر کوئی ہندو ہم سے پوچھے کہ ہمارا بھگوان کچھ نہیں کر پاتا, تمہارا کیا کرتا ہے, ہم کہیں گے جو کچھ کیا ہے کس نے کیا ہے, ہمارے والے نے کیا ہے, کیونکہ ہم نے تو نہیں کیا اور دوسری کوئی مخلوق ہے بھی نہیں جو کرنے والی. تو کس پر کون کر رہا ہے پھر؟ وہ خدا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, جس نے کتابیں نازل کی, جس نے پیغمبروں کو بھیج کے اپنا تعارف کروایا. وہ اتنا کچھ کر چکا ہے, اس نے مور بنایا, اس نے خربوزے بنائے, اس نے انسانوں کو بنایا, آنکھ. الم نجعل لہ عینین. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہندو تم سے پوچھے کہ تمہارے بھگوان نے کیا کیا, تو اس کو بولو الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین, یہ زبان جس سے تو بول رہا ہے چکھ رہا ہے, یہ میں نے نہیں بنائی, تو کس نے بنائی ہے؟ یہ خود بخود بن گئی. وشفتین, ہونٹ, یہ کس نے بنایا ہے؟ کیا ایسی ایڈجسٹمنٹ ہے؟ زبان کا کام بولنا بھی ہے, چکھنا بھی ہے, اور ایسے آلات. ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, میٹھے کا بھی اندازہ لگا لے گا, کڑوے کا بھی اندازہ لگا لے گا, گرم کا بھی, ٹھنڈے کا بھی, خوشبو نہیں پتا چلے گی. ناک میں ایسے آلات لگا دیے, وہ میٹھا گرم ٹھنڈا نہیں بتائے گی, وہ فوراً سونگ کے بتا دے گی بدبودار ہے یا خوشبودار. آنکھ گرم ٹھنڈا یا بدبو خوشبو نہیں بتائے گی, وہ کلر دیکھ کے بتائے گی آنکھ کہ کلر کیسا ہے اس کا. کان آواز سن کے بتائیں گے یہ کیسا سنتا ہے, کچھ اور نہیں کر سکتے. اور یہ ساری چیزیں اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سارے پیچیدہ آلات فٹ کر دیے, ٹھیک ہے نا, اتنی سی کھوپڑی میں اتنی پیچیدہ مشینیں جو اب تک جاپان کے سائنسدان بھی نہیں بنا سکے. تو یہ میں کہتا ہوں ایک مشین خود نہیں بن سکتی, یہ مشین بن کے کھوپڑی میں فٹ ہو جائے اور وہ کھوپڑی کے پوری باڈی کے ساتھ لنک ہو اور وہ پوری باڈی ایک مربوط نظام میں آ جائے, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے, تو کس نے کیا ہے؟ کوئی ایک ذات ہے جو کر رہی ہے, وہی اپنا تعارف کرواتا ہے قرآن میں, وہی پیغمبروں کے ذریعے. تو ہمیں اپنے خدا کے بہت کچھ کرنے کے ثبوت کے لیے مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور آگے بھی جو کچھ کرے گا وہ کون کرے گا؟ وہ خدا. تبھی ہم اس سے مانگتے ہیں. اب جو ملحد لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تم دعا مانگتے ہو, ہوتا تو کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اسی لیے کچھ نہیں ہوتا کہ تمہارے جیسے لوگوں کو ایمان کی توفیق نہ ملے. ہمیں جب پتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم اس سے مانگتے ہیں. اس کی مرضی کرے نہ کرے یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی آپ کو پتا ہے کہ علاقے کا تھانے دار ہے اور آپ کا خیر خواہ بھی ہے. علاقے میں ایس ایچ او صاحب آ گئے, آپ کو جیل سے رہائی بھی دلا سکتے ہیں, گرفتاری سے بچا بھی سکتے ہیں, اور آپ سے ان کی دوستی بھی ہے, آپ کو مروانا بھی نہیں چاہتے. آپ نے اپلیکیشن بھیج دی, سر سنا ہے کل مجھے پولیس والے اٹھا لیں گے, کائنڈلی آپ میری مدد کریں. تھانے دار تک رپورٹ پہنچ بھی گئی, آپ کو پتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت بھی ہے, آپ کا باپ ہی ہے وہ, سمجھ لو ابا ہے آپ کا. کون ہے وہ؟ ابا. پھر بھی وہ اپلیکیشن پر عمل نہیں کر رہا, موبائل آتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے. اگر آپ کو ایس ایچ او پر اعتماد ہے, آپ کہو گے یار اسی میں کیا ہوگی, خیر ابا نے کوئی وجہ ہوگی جو اٹھوایا, ابا کہہ رہے تو ایک دفعہ اٹھ کے اندر آ جا پھر دیکھتا ہوں. کوئی کیس کی نوعیت اس قسم کی ہوگی. آپ 10 تعویلات کرو گے کہ یار جو میرا دشمن نہیں ہے وہ میرے لیے کیا کرے گا, وہ صحیح کرے گا. بعض دفعہ اس لیے بھی گرفتار کروا دیا جاتا ہے کہ کسی بڑے دہشت گرد سے بچانے کے لیے, کسی کیس سے بچانے کے لیے.
بھائی بہت سے لوگ مجرم ہوتے ہیں نا, ان پہ قتل کا کیس ہوتا ہے تو وہ وکیل پیش کرتا ہے کہ یہ تو فلاں دنوں میں جیل میں تھے ٹھیک ہے نا, یہ تو جیل میں تھے, تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے شکر ہے میں اس وقت کہاں تھا جیل میں, ورنہ یہ قتل کا کیس میرے اوپر ہی آتا. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی ٹینشنوں میں, دعائیں مانگتے رہے, دعائیں قبول نہیں ہو رہی, لیکن قرآن کہتا ہے کبھی مایوسی کی بات نہیں کی. جب بھی ان کے بچوں نے کہا ابا آپ کو ابھی تک یوسف یاد ہے, انہوں نے فرمایا اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو جب کوئی ملحد ہم پر اعتراض کرتا ہے تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو, ہوتا تو کچھ نہیں ہے. ہم اس سے کہتے ہیں ہم اپنے اللہ کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. تم اس اللہ سے لو لگاؤ, تمہیں پتہ چلے گا بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. تسلی ہو جاتی ہے, ہم نے اپنی گوٹ اللہ کے حوالے کر دی ہے, صحیح ہے نا, اپنی فائل کہاں داخل کر دی ہے. اب جو ہوگا کیا ہوگا, اچھا ہوگا, برا بھی اچھا ہے اب, اس لیے کہ یہ دنیا تو اصل ہے ہی نہیں, یہ اصل ہے ہی نہیں. یہ اصل ہوتی تو بھائی یہاں تو کرپٹ لوگ ترقی کر جاتے ہیں, ایماندار پس جاتے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں یہاں تو ہم کسی غریب کو بھی کھلاتے ہیں تو ہمارے پیغمبر نے, اسلام نے ہمیں بتایا کہ آدھی کھجور کا ٹکڑا اگر خدا کو خوش کرنے کے لیے دو گے یہ بھی خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا. بتاؤ آدھی کھجور کسی کو نظر آتا ہے کسی کو دے رہے ہو اور آپ, لیکن یہ اللہ کے غضب کو کیا کر دے گا, یہ کھجور یہ ٹھنڈا کر دے گا. دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ واہ واہ ہو رہی ہے نہ کوئی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دو ہی چیزیں آنکھ پھیلنے والی ہیں. دوسرے مذاہب سے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں, ان میں جان نہیں ہے, کوئی طریقہ حیات ہی نہیں ہے ان کے پاس, کوئی قانون ہی نہیں ہے, کوئی حلال و حرام کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے. یہ کس کے پاس ہے, مسلمانوں کے. تبھی جتنے ایتھیسٹ ہیں وہ ہندوازم کے خلاف تقریریں نہیں کرتے, حالانکہ وہ تو ہزاروں بھگوانوں کے قائل ہے نا. ابے بھائی جو ایک خدا کو نہیں مان رہا وہ ہزاروں کو کہاں سے مانے گا. لیکن آپ کو ملحدین کی تقریریں ہندو پنڈتوں کے خلاف, بولو نا یار کیا ہو گیا, نہیں ملیں گی. آپ سکھوں کے خلاف آپ کو ان کی تقریریں, مسلمان علماء مولویوں کے خلاف بہت, یہ مولوی ہے یہ مولوی. ابے مولوی اور پنڈت کو بٹھاؤ تو تمہیں لگے گا یار پنڈت سے تو پھر بھی بہت اچھے ہیں, ڈریسنگ سے ہی پتہ چل جائے گا. ان کا اپنا مذہب ہے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن جو لبرل لوگ ہیں وہ پھر بھی کسی حد تک مولانا کی ڈریسنگ اختیار کرنے کو تیار ہوں گے. پنڈت جی کا ڈسٹیمپر, زیبرا کراسنگ وہ کبھی بھی نہیں لگائیں گے. لیکن مذاق کس کا اڑتا ہے, پنڈتوں کا نہیں اڑتا, مولویوں کا اڑتا ہے. سمجھ رہے ہو, برما میں آپ جاؤ, بدھسٹ ہیں جو ان کے مذہبی رہنما ہیں, سر ہم بال اگانے کی کوشش کر رہے ہیں, مالشیں کر رہے ہیں, نہیں نکل رہے. ان کو بالوں کی اللہ نے نعمت دی, وہ کیا کرا کے رکھتے ہیں, ٹرینڈ کرا کے رکھتے ہیں, ان کے جتنے مذہبی رہنما ہیں. تو برما میں نے دیکھا وہاں جو ان کے بدھسٹ ہے وہ سارے کیا ہیں, ٹرینڈ, اور وہ ایک چادر لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, چپل کے بغیر, پتہ نہیں کس کس قسم کی چیزیں ہیں. ان کا مذاق بولو, مولویوں کے پیچھے صبح و شام لگے. حالانکہ یار مولوی تو بیچارہ نیچر کے قریب ہے, وہ تو نہ ٹرینڈ کروانے کا تمہیں مشورہ دے رہا ہے. اور یہ بدھسٹ اور پنڈت لوگ عورتوں سے دور رہتے ہیں ساری زندگی. مولوی تو تمہیں نیچر کے قریب لا رہا ہے, بولا بھائی ایک نہیں کتنی کرو, 4 کرو, یہ تو نیچر کے قریب لا رہا ہے تمہیں, ٹھیک ہے نا. چند صحابہ نبی کے پاس آئے, بخاری مسلم کی حدیث. انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی کی عبادت کیا ہے, فرمایا یہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نبی کو تو اللہ نے گناہ تو نبی سے نہیں ہوتا, خطائیں معاف کر دی ہیں, تو ہم اب زیادہ محنت کریں گے. ایک نے کہا اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا کبھی, گوشت مرغوب چیز ہے نا انسان کی, میں سبزیوں پہ گزارا کروں گا. ان کا خیال تھا کہ یہ یعنی ایک دنیا سے میں دور رہوں گا اور گوشت کے بجائے سبزی کھاؤں گا. ایک نے کہا میں اللہ کی قسم میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا, اپنی خواہش پہ کنٹرول کروں گا. یہ ایک شادی بھی ایک قسم کا عیش ہے, اپنی خواہش پوری ہوتی, یہ نہیں کروں گا, میں عورتوں سے دور رہوں گا. ایک نے کہا اللہ کی قسم میں ساری رات نماز پڑھوں گا, سوؤں گا نہیں, نیند بھی تو ایک لذت ہے نا, نیند کی لذت نہیں حاصل کروں گا. اور ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ہر وقت روزے رکھوں گا. تو جب نبی کو اطلاع ملی تو نبی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, بھائی میری امت میں اللہ پہ ایمان لانے والے ایسے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو دنیا کو بالکل لفٹ ہی نہیں کرا رہے, بس ان کے جنت ان کے سامنے. یہاں یہ گویا کے پان کے پتے کھا کے سبزیاں کھا کے گزارا کریں گے, گوشت کہاں کھائیں گے جا کے, جنت میں. ایسے دنیا کو لات ماری ہے انہوں نے, ہے بھائی ایسے ہی لوگ مجھے چاہیے. ہونا تو بظاہر ایسا ہونا چاہیے تھا نا یار, ایسے قربانی والے ساتھیوں, اپنی خواہش پہ بھی کنٹرول, کوئی عورت مورت کچھ نہیں, اللہ اللہ, اور میدان جہاد میں بس بہادری کے جوہر, اور سبزیاں کھائیں گے, گوشت موش کباب تکے مکے سب. گوشت ہوتا ہے تو پھر بہاری کباب اور آپ کا گولا کباب اور چپلی کباب, یہ تو گوشت کی قسمیں ہیں نا, کدو کی قسمیں ہیں.
یہ نا, تو جتنی چٹپٹی مزے کی چیزیں کس سے بنتی ہیں؟ گوشت. لذت بھی اللہ نے اس میں رکھی. تو صحابی نے کہا میں دنیا سے بے رغبتی اختیار کروں گا, گوشت نہیں کھاؤں گا. اور ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, کبھی ناغہ نہیں کروں گا. اور ایک نے کہا میں ساری رات جاگتا رہوں گا, نمازیں پڑھ سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا, یہ عیش و عشرت ہے بس ایسے اللہ اللہ بس. تو دیکھو جھوٹا نبی ایسی باتوں سے خوش ہوتا ہے کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے قربانی والے, کیونکہ اب اس ڈیزائن کی جب چیزیں پیدا ہوں گی تو ان کو تو آگ میں پھینکو وہ آگ میں چھلانگ لگا دیں گے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا, ایسے لوگ تو صحیح غلام بنتے ہیں. لیکن ہمارے نبی چونکہ نیچر سکھانے آئے تھے, اسلام دین فطرت ہے, فطرت کا دوسرا نام ہے, اس لیے نبی نے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا بلکہ تنبیہ کی. فرمایا اتزوج النساء, میں تو عورتوں سے نکاح کرتا ہوں. ہے بھائی, یہ مجھ سے بھی آگے نکل رہے ہیں. میں تو گوشت بھی کھاتا ہوں, میں تو سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, ناغے بھی کرتا ہوں, صحت کا بھی خیال کرتا ہوں. پھر ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے ہٹ کے چلے گا وہ مجھ سے بولو نہیں, وہ کسی اور مذہب کو فالو, وہ اسلام نہیں ہے, اسلام نہیں ہے یہ. جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو اعتدال کی ترغیب دی. یہ اصل اسلام ہے. نیچر 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 کو فوکس کر رہا ہے, نیچر سے آپ کو ہٹا نہیں رہا. جبکہ جو الحاد والے لوگ ہیں وہ آپ کو نیچر سے ہٹا رہے ہیں, وہ مرد اور عورت کا فرق ختم کر رہے ہیں. یعنی عورت کیوں پردہ کرے, مرد کیوں نہیں کرے؟ تو ابے بھائی عورت الگ چیز ہے, آدمی الگ چیز ہے, قدرت نے بنایا ان کو الگ الگ. کہتے ہیں عورت پہ عدت کیوں ہے, مردوں پہ عدت کیوں نہیں ہے؟ او بھائی بچہ عورت پیدا کرتی ہے, آدمی تھوڑی پیدا کرتا ہے. ان کا بس چلے تو یہ آسمان پہ جا کے خدا سے پوچھیں کہ عورت کیوں دودھ پلاتی ہے بچوں کو, آدمی کیوں نہیں پلاتا؟ ٹھیک ہے نا, یہ تو قدرت نے فرق جب رکھا ہے تو شریعت کے حکام میں بھی کیا ہوگا؟ فرق ہوگا. ایک جیسے حکام لبرل لوگوں کے ہاں مرد اور عورت کے لیے ایک جیسے حکام ہے, اسلام میں نہیں ایک جیسے, کیونکہ وہ ہے نہیں ایک جیسے. تو کیسے ہو سکتے ہیں بھائی ایک جیسے حکام؟ دونوں کی نیچر الگ, دونوں کی فطرت الگ. تو میں جو اب بس یہ آیت کا ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب دلائل کی دنیا میں یہ ہار گئے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اپنی نظروں سے گرانے کی کوشش کریں گے, اور گرانے کے لیے الزام کیا لگائیں گے؟ وہی الزام جو آج کے ملحد مولویوں پہ لگاتے ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی الزام ان کی کھوپڑی میں بیٹھتا نہیں. وہ کیا انہو مجنون,